جب ہم مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں سوچتے ہیں تو عموماً ہمارے ذہن میں کوئی ہلکی ڈیجیٹل اور غیر مرئی چیز آتی ہے۔ اسکرین پر الفاظ، چند سیکنڈ میں بننے والی تصاویر، فوراً ملنے والے جوابات، ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہوا میں ہو رہا ہے، جیسے اس کا زمین، پانی یا قدرتی وسائل سے کوئی تعلق نہ ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اے آئی کے پیچھے پانی، توانائی اور قدرتی وسائل کی ایک بہت بڑی اور اکثر نظر انداز کرنے والی قیمت موجود ہے۔ آئیے سادہ اور حیران کن ایگزامپل سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم جو چیٹ باٹ سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ ہے چیٹ جی پی ٹی۔ ہماری چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ ایک انٹریکشن میں ایک پانی کا قطرہ یا اس سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ ہم چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ ای میل یا لیٹر بہتر بنا دیں، کھانے کے ریسیپی کے بارے میں پوچھتے ہیں، آسمان نیلا کیوں ہے، اس طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ ہر سوال پانی کا ایک قطرہ ہے اور 10 سے 15 سوال پوچھنے کا مطلب آدھا لیٹر پانی ہے۔ یہ سب کچھ معمولی اور بے ضرر لگتا ہے، پانی کا ایک قطرہ یوز ہوا ہے تو کیا ہے، مگر اصل مسئلہ اسکیل کا ہے۔ پچھلے سال کے ڈیٹا کے مطابق چیٹ جی پی ٹی کو روزانہ 1 ارب میسجز یا پرومپٹس بھیجے جاتے ہیں، اور چیٹ جی پی ٹی صرف ایک اے آئی سسٹم ہے۔ جب ہم جیمینائی، ڈیپ سی، کوپائلٹ اور دیگر اے آئی پلیٹ فارمز کو شامل کرتے ہیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اے آئی کا ریولوشن انتہائی پیاسا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اے آئی سسٹم اتنے پیاسے کیوں ہیں، پانی کی اتنی زیادہ کنزمپشن کیوں ہے؟ اے آئی کو مشکل کیلکولیشن یا کمپیوٹیشن کرنے پڑتے ہیں، اور یہ سب کچھ دنیا کے طاقتور کمپیوٹرز یا سپر کمپیوٹرز چپس کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ڈیٹا سینٹرز میں رکھی جاتی ہیں۔ یہ تمام کمپیوٹیشن حرارت پیدا کرتے ہیں۔ کمپیوٹر اور ہیٹ کا آپس میں ملاپ کوئی اچھا معاملہ نہیں۔ اگر یہ سسٹم مناسب طریقے سے ٹھنڈے نہ ہوں تو یہ اوور ہیٹ ہو سکتے ہیں اور ہارڈ ویئر کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جب تک اے آئی کی آمد نہیں ہوئی تھی، زیادہ تر ڈیٹا سینٹرز ہوا کے کولنگ سسٹمز کا استعمال کرتے تھے، لیکن اب اے آئی کی وجہ سے ڈیٹا سینٹرز اور انفراسٹرکچر بہت زیادہ انرجی ڈیمانڈنگ ہو گئی ہے، تو لیکوڈ کولنگ کے طریقے متعارف کیے جا رہے ہیں۔ لیکوڈ کولنگ کے لیے پانی کا صاف ہونا بہت ضروری ہے تاکہ بیکٹیریا کی افزائش نہ ہو، کلاگز یا سسٹم میں رکاوٹ نہ ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پینے کے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکوڈ کولنگ کے عمل میں کولنٹ کو پروسیسنگ چپس کے اوپر پائپ کیا جاتا ہے جو سرورز میں موجود ہوتے ہیں۔ کولنگ لیکوڈ ہیٹ ایبزارب کرتا ہے اور اسے ہیٹ ایکسچینج یونٹ تک لے کے جاتا ہے۔ پانی کولنٹ کے ٹمپریچر کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کولنٹ پھر سرورز کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ری سرکولیٹ ہوتا ہے۔ اس دوران گرم پانی کو کولنگ ٹاورز میں پائپ کیا جاتا ہے اور پانی کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ اس عمل میں پانی بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مجموعی طور پہ 80% پانی بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی پانی ضائع ہو جاتا ہے، جو پینے کے لیے، ایگریکلچر کے لیے اور ہائیجین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ دنیا بھر کی کمیونٹیز ان ڈیٹا سینٹرز کے حوالے سے فکر مند ہیں، جو پانی کے وسائل پہ دباؤ ڈال رہے ہیں۔ اسپین، انڈیا، امریکہ، چلی اور یوراگوئے میں اس حوالے سے پروٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ یوراگوئے وہ ملک ہے جو پچھلے 75 سالوں کے مقابلے میں بدترین خشک سالی کا سامنا کر رہا ہے، اور گوگل وہاں ایک ڈیٹا سینٹر بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کا ڈرنکنگ واٹر اور ایگریکلچر کے اوپر کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ بجلی کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے مطابق 2030 تک اے آئی آپٹیمائز ڈیٹا سینٹر کے لیے بجلی کی مانگ میں 400% اضافہ ہو سکتا ہے، جو 300 ٹیرا واٹ آورز تک پہنچ جائے گی۔ یہ تقریباً پورے برطانیہ کی سالانہ بجلی کی کھپت کے برابر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیمی کنڈکٹر چپس کی تیاری میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جو اے آئی کو چلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لہٰذا پانی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دونوں طرح سے اے آئی ٹیکنالوجیز کی سپلائی چین میں استعمال ہوتا ہے۔ گوگل، میٹا اور مائکروسافٹ کے جاری اعداد و شمار کے مطابق ان کے ڈیٹا سینٹر ہر سال اربوں لیٹر پانی استعمال کرتے ہیں، اور انہوں نے 2030 تک واٹر نیوٹرل ہونے کا وعدہ کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ممکن ہو۔ اے آئی کمپنیز ان ڈیٹا سینٹرز کو پانی کے بغیر ٹھنڈا کرنے کے طریقوں پہ تجربات کر رہی ہے، اور پیدا ہونے والی ہیٹ کو گھروں کو گرم کرنے کے آپشن پر بھی غور کر رہی ہیں۔ یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ ان ڈیٹا سینٹرز کو کمیونٹی سے دور
کہیں سمندر کے نیچے، آرکٹک کے برف میں یا خلا میں منتقل کیا جائے، لیکن یہ سب ابھی بہت ابتدائی مرحلے میں۔ یہ بات جاننا ضروری ہے کہ دنیا کا صرف 3% پانی تازہ ہے یا پینے کے قابل ہے، اور اس کا بہت سا حصہ گلیشیئرز میں قید ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف 0.5% پانی انسانوں کے استعمال کے لیے دستیاب ہے۔ لیکن جیسے جیسے AI کے مراکز دنیا بھر میں پھیل رہے ہیں، پانی کی فراہمی اور زیادہ دباؤ میں آ رہی ہے۔ AI بنیادی طور پہ الگوریدم اور ماڈلز ہیں جو انسانی ذہانت کی نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ڈیٹا سینٹرز وہ فزیکل فیسلٹیز ہیں جہاں بہت سارے سرورز ہیں جو 24/7 مسلسل کمپیوٹیشن کر رہی ہیں۔ یہ بہت زیادہ توانائی اور پانی استعمال کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق پر کیپٹا واٹر اویلیبلٹی، جو کہ ایک انسان ایک دن میں جس کی پانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ 13 سے 26 گیلن ہے، اور ایک ہائپر سکیل ڈیٹا سینٹر ایک دن میں 5,50,000 گیلن پانی استعمال کرتا ہے، جو ہزاروں لوگوں کے پانی کے برابر ہے۔ یہ ماحولیاتی حوالے سے، قدرتی وسائل کے استعمال کے حوالے سے ایک نیا اور حل طلب مسئلہ ہے جو تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔